اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس بیوی کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں جو بیوی صابرہ نہیں ہے، جو بیوی شکر کرنے والی نہیں ہے، جو اپنے گھر کے حالات کے اوپر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہونے والی نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرنے والی نہیں ہے۔ زندگی میں میاں بیوی کے اندر زندگی میں تنگیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ اچھا جوڑا وہ ہوتا ہے جو اچھے خوشی کے موقع ہوں تو خوشی میں ساتھ کھڑا ہو، تکلیف کا موقع آ جائے تو تکلیف میں ساتھ کھڑا ہو جائے، حالات انسان کے مال کے فراخی کے ہوں تب بھی شکر کرنے والے ہوں، حالات تنگی والے آ جائیں تو تب بھی اپنے شوہر کو اور اپنے حالات کو اللہ کی رضا سمجھ کے ان کے ساتھ سپورٹ کرنے والے ہوں، نہ کہ ہر بات پہ گلہ کرنے والے، شکوہ کرنے والے۔ تیرے گھر میں نے دیکھا ہی کیا ہے، کبھی سکھ میں نے پایا ہی نہیں تیرے گھر کے اندر۔ یہ جو زندگی کا دستور ہے یہ ناشکروں کا طریقہ ہے، یہ بے صبروں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام جن کی پشت میں میرے آقا آنے والے تھے، اللہ ان کی اہلیہ کو اور ان سے آنے والی اولاد کی ماں کو ایسی عورت نہیں چاہتا تھا جو صبر و شکر کرنے والی نہ ہو، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے تبدیلی کا حکم دیا تھا۔ میں یہاں پر ایک اور بھی 2 واقعے کوٹ کروں گا، پھر اس پر فقہی مسئلہ بیان کروں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا عبداللہ، ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت عاتقہ، بڑی اپنے زمانے کی حسین و جمیل خاتون تھی اور آپ کے دل کو بڑی عزیز تھی، حضرت عبداللہ کو، ابوبکر صدیق کے بیٹے کو اتنی عزیز تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اب بڑے پریشان ہوئے وہ کہ میری اتنی چہیتی اتنی عزیز پیاری بیوی ہے، ابا جی کہتے ہیں طلاق دے دو۔ آقا نامدار علیہ السلام کے پاس معاملہ گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس بیوی کی محبت کی وجہ سے یہ فرض نمازوں سے غافل ہو رہا ہے، جماعت سے دور ہو رہا ہے، یہ جماعت سے دور ہو رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے، اور جب جہاد کا موقع آتا ہے یہ کنی کرتا ہے، سائیڈ پہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ اس کے دل میں یہ جو محبت گھر کر گئی ہے، جو دین سے اوپر ہو رہی ہے، جو جہاد سے اوپر ہو رہی ہے، یہ محبت ختم ہو جانی چاہیے۔ تو آپ نے طلاق دلوا دی ان کو۔ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا کہ طلاق دے، بیٹے نے کہا ابا جان مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میں کیوں طلاق دوں؟ تو عمر حضور کے پاس چلے گئے شکوہ لے کر، میں نے بیٹے سے کہا ہے طلاق دو، وہ طلاق نہیں دیتا۔ تو آپ نے ان کے بیٹے کو بلایا، کہا باپ کا کہنا مانو، اور طلاق دلوا دی۔ وہاں بھی وجہ یہی تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ میرا بیٹے کا دل اپنی بیوی میں زیادہ اور دین اور اللہ رسول میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ 3 واقعے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب میں یہاں پہ اگلا سوال کرتا ہوں، کیا آج کل کے ماں باپ اولاد سے کہیں، کبھی کبھی ماں اڑ جاتی ہے کہ میں نے شکل نہیں دیکھنی تیری بیوی کی، تو اس کو طلاق دے، کبھی باپ اڑ جاتا ہے، تو کیا اولادوں کے لیے آج یہ حکم ہے یا نہیں؟ میرا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام یہ کروا رہے ہیں، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ یہ کروا رہے ہیں، تو آج کیوں نہیں؟ میں جواب وہ دینا چاہتا ہوں جو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان گیا اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر کوئی باپ کسی اولاد سے کہتا ہے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو کیا وہ بیوی کو طلاق دے دے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا عمر نے تو کہنے پر تو دے دی تھی۔ کہا اگر تمہارا باپ عمر جیسا ہو تو پھر دے دو، اگر تمہارا باپ عمر جیسا ہو جس میں ذاتی ضد نہیں ہے، ذاتی کوئی انا نہیں ہے، اپنے کوئی جھگڑے نہیں ہیں، صرف اللہ رسول کی رضا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اگر معاملہ یہ ہو تو پھر کہنا مانو ان کا۔ لیکن آج جس زمانے میں احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اب باتیں دین کے اخلاص کی نہیں رہی، اب ذاتی معاملات آ گئے ہیں، ساس کی بنتی نہیں ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو بیچارہ نزلہ بیوی پر گرا دیا کہ اس کو فارغ کرو۔ یہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ہمارے گھر والے، ہمارے والدین، ہماری مائیں، ہمارے کوئی بھی رشتہ دار، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر معاملہ دینی اعتبار سے، آپ اندازہ لگائیے، اگر میں ذرا تھوڑا سا سیدھی بات کر دوں، ہم اپنے گھروں پہ نگاہ ڈالیں، ہم اپنے گھروں کے اندر نظر ڈالیں،
تو کیا ہم کبھی اپنے گھر والوں سے، بیوی سے اس لیے ناراض ہوئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، میں ناراض ہوں تیرے سے؟ ہماری ناراضگی کی یہ وجوہات ہیں ہی نہیں، ہماری ناراضگی کی یہ وجوہات ہیں ہی نہیں۔ ہم نے دین کو تو کبھی بہت بڑی عزت دی ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری عورتیں صحیح طرح سے با پردہ ہو کر باہر نہیں نکلتی ہیں، ہم ناراض ہو جائیں ان سے کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ عورت کو اگر باہر نکلنا پڑے تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائے، اس کے بازو، عورت کے جسم کے ہاتھ دونوں اور دونوں پاؤں اور چہرے کی ٹکیا چھوڑ کر باقی پورے جسم کو چھپانا فرض ہے۔ آج یہاں تک بازو ہوں یا پاؤں ٹانگوں سے کپڑا اٹھا ہوا ہو، پنڈلیاں ننگی ہوں، ہمیں کوئی پرواہ ہے کیا؟ اس لیے ہم ناراض ہوئے اپنی بیویوں سے؟ یہ تو وجوہات ہیں ہی نہیں۔ اس پر نہ کبھی ماں نے اعتراض اٹھایا، نہ کبھی باپ نے اعتراض اٹھایا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں پنجگانہ نماز صبح سارے سوئے ہوتے ہیں، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے گھر والوں کے اندر کوئی؟ یہ تو ناراضگی کی وجوہات ہی نہیں رہی۔ اب ہم کیسے وہ فتوے دیں جو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو دیا تھا؟ یہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے، جس کی بنا پر حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ کہہ دیا تھا کہ باپ اگر عمر جیسا ہو تو پھر بات مان لینا، دے دینا طلاق۔ اگر یہ والا درجہ نہ ہو اور معاملات ذاتیات والے ہوں تو پھر خبردار، ماں باپ کے کہنے کا یہ مطلب، کہنا ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناجائز کام کرو۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اسی خدا نے دیا ہوا ہے جس نے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، دونوں کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ہم کسی ایک کو راضی کریں اور دوسرے کو ناراض کریں۔ ہاں، جس کا قصور ہو، کمی ہو، اسے حق اور سچ ضرور سمجھانا چاہیے، بھلے وہ بیوی ہو، بھلے وہ والدین، عزت اور احترام کے دائرے کے اندر، ماں باپ کے عزت اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر ان سے ہارش طریقے سے، سخت لہجے میں ماں باپ سے بات کرنا حرام ہے، بھلے سمجھانے کے لیے کیوں نہ ہو، آپ ان سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ ادب سے، محبت سے کہیں کہ یہ والے معاملے کے اندر ہمارا دین یہ کہتا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، یعنی بڑی لجاجت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ منت کر کے انہیں سمجھایا جائے کہ یہ معاملہ ہے، اس پر آپ یوں نظر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اگر میں ناجائز طریقے سے اپنے گھر والوں کو تنگ کروں گا تو ہمیں دونوں جو مقامات دین کے ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ رکھ پہ چلنا چاہیے۔